السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ وزراء دامودر راج نرسمہا اور ویگتی سری ہری نے مقتل حلقے کے سنگم ونڈا ریزروائر میں فش جاری کر کے مفت مچھلی تقسیم پروگرام کا آغاز کیا۔ ریاست بھر میں مفت مچھلیاں تقسیم کی جا رہی۔ تلنگانہ ریاستی حکومت اس اسکیم کو 100% سبسڈی کے ساتھ نافذ کر رہی، جیسا کہ ملک کی کوئی دوسری ریاست نہیں کرتی۔ اس سال ریاستی حکومت نے 122.22 کروڑ روپے کا بجٹ مختص کیا ہے، جیسا کہ پہلے کبھی نہیں ہوا۔ 100% سبسڈی کے ساتھ ریاست بھر کے 46,000 آبی ذخائر میں 84 کروڑ فش اور 10 کروڑ جھینگا جاری کیے گئے ہیں۔ اس اسکیم کے حصے کے طور پر مچھلی کی اقسام جیسے بوچے، روہو، میگرا اور بنگارو تھیگا فش تقسیم کی جا رہی۔ یہ اسکیم ریاست کے 5 لاکھ خاندانوں کو براہ راست روزگار کے مواقع فراہم کرے گی اور بلا واسطہ طور پر مزید 4 لاکھ خاندانوں کو فائدہ پہنچے گا۔ شخصیت کے ساتھ کرو وفا، آ جاؤ صفا گارمنٹس لایا ہے دھماکے دار ویڈنگ سیزن آفر، جہاں ہر لباس میں ہے شان اور انداز۔ ریڈی میڈ شیروانی، ریڈی میڈ سوٹ، ریڈی میڈ بلیزر اور ریڈی میڈ انڈو ویسٹرن کی خریداری پر پائیے 30% تک کا زبردست ڈسکاؤنٹ۔ اسٹیچنگ کے لیے ٹینشن چھوڑو، شیروانی، جودھ پوری اور بلیزر کی اسٹیچنگ صرف 1499 روپے میں، 2 پیس سوٹ کی اسٹیچنگ صرف 1999 میں، 3 پیس سوٹ کی اسٹیچنگ صرف 2999 میں۔ یہ ہے اصلی کلاسی ڈیل۔ ہر ڈریس کی کلودنگ فیبرک کی خریداری پر بھی پائیے 20% تک کا ڈسکاؤنٹ۔ ریڈی میڈ پلین کرتا سٹارٹنگ فرام جسٹ ₹399، ڈیزائنر ریڈی میڈ کرتا سٹارٹنگ فرام جسٹ ₹799۔ کرتا پیجامہ اور پٹھانی کا فیبرک خریدنے پر اسٹیچنگ بالکل فری، اور بچوں کے لیے کرتا، پٹھانی، توپ اور شیروانی پر 25% تک کا ڈسکاؤنٹ۔ شادی ہو یا کوئی خاص موقع، صفا گارمنٹس کے ساتھ بناؤ سب سے خاص۔ یاد رکھیے، شخصیت کے ساتھ کرو وفا، آ جاؤ صفا گارمنٹس، ٹوری چوکی ایکس روڈ، حیدرآباد۔ ڈسٹرکٹ چیف جسٹس اور ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی کی چیئرپرسن کی ہدایت کے مطابق تلنگانہ اسٹیٹ گورنمنٹ ریٹائرڈ امپلائیز ایسوسی ایشن سنگاریڈی کے احاطے میں ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی سیکریٹری بی سوجنیا کے زیر اہتمام قانونی بیداری پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ خطاب کرتے ہوئے بی سوجنیا نے کہا کہ ہر بزرگ شہری اپنے حقوق جان کر قانونی تحفظ حاصل کر سکتا ہے اور ضرورت کے وقت ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی کے ذریعے مفت قانونی امداد حاصل کر سکتا ہے۔ ہمارا مقصد ہر کسی کو انصاف فراہم کرنا ہے۔ اس پروگرام میں نیشنل لیگل سروسز اتھارٹی اور ریاستی قانونی خدمات اتھارٹی کے رہنما خطوط کے مطابق سرکاری ملازمین کو فراہم کی جانے والی مفت قانونی امداد کی خدمات، ثالثی اور لوک عدالت کے ذریعے تنازعات کا حل، پنشن، خدمات کے فوائد، خواتین اور بزرگوں کے حقوق، جائیداد کے تنازعات اور صارفین کے تحفظ کے قوانین کی وضاحت کی گئی۔ شرکاء کو خاص طور پر NALSA سینئر سٹیزنز اسکیم 2016 کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ کاروان حلقے کے تحت نانا نگر قادر باغ میں نئے لگائے گئے VDCC کا معائنہ۔ AIMIM کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر مجلسی کاروان کے رکن اسمبلی کوثر محی الدین اور مجلسی پارٹی کے کارپوریٹر محمد نصیر الدین نے قادر باغ، مسجد ابراہیم اور آس پاس کے علاقوں کا دورہ کیا اور نئی بچھائی گئی VDCC سڑکوں کا معائنہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ GHMC کے پرائمری یونٹ کے کارکنان اور دیگر اس موقع پر موجود رہے۔ رہائشیوں نے اپنی کالونیوں میں ترقیاتی کاموں کے لیے AIMIM کی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ تلنگانہ کے عوام بالخصوص کسانوں کو بہتر خدمات فراہم کرنے اور ریاست میں کئی اراضی سے متعلق پنچایتوں کا مستقل حل فراہم کرنے کے لیے چیف منسٹر ریونت ریڈی، ریاستی ریونیو، ہاؤسنگ، اطلاعات اور تعلقات عامہ کے وزیر پونگولیٹی سرینواس ریڈی کے خیالات کے مطابق ریونیو سسٹم میں انقلابی تبدیلیوں کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس کے حصے کے طور پر گاؤں کے محصولات کے نظام کو مضبوط بنانے کے لیے گاؤں کے انتظامی افسران GPO پہلے ہی دستیاب کرائے جا چکے ہیں اور حال ہی میں ہر منڈل کے لیے کم از کم 4 سے 6 لائسنس یافتہ سروائیورز کا تقرر کرنے کا ایک اہم فیصلہ لیا گیا ہے تاکہ میدانی سطح پر لوگوں کو آسان زمینی خدمات فراہم کی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ اس ماہ کی 19 تاریخ کو شلپا کلا ویدیکا میں چیف منسٹر ریونت ریڈی کے ہاتھوں تربیت حاصل کرنے والے لائسنس یافتہ سروائیورز کو لائسنس تقسیم کیے جائیں گے اور بھو-بھارتی ایکٹ میں رجسٹریشن کے دوران زمین کے سروے کے نقشوں کو لازمی جمع کرانے کے تناظر میں محکمہ سروے کا کردار مزید فعال ہو جائے گا، جسے ریاستی حکومت نے فخر کے ساتھ لایا ہے۔
ہے। ان باتوں کا اظہار وزیر پونگولیٹی سنواس ریڈی نے کیا ہے۔ نظام آباد اربن سابق ایم ایل اے بگالا گنیش گپتا نے پارٹی شمولیتی پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے نظام آباد کی حالت پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی ایم ایل اے اور کانگریس حکومت دونوں نظام آباد کو ترقی دینے میں ناکام رہی۔ بی آر ایس حکومت کو رخصت ہوئے 2 سال ہو چکے ہیں، لیکن آج نظام آباد شہر کی حالت اس سے بھی بدتر ہے جو 2 سال پہلے رہی تھی۔ تو میرے بھائیوں، ابھی تک میں تیلگو میں جو بول رہا ہوں، جو مشکل سمے پارٹی چھوڑ کے جو جاتا ہے وہ غدار ہے۔ کئی لوگ پارٹی ہمارے سے کام کر کے، ہمارے سے کام لے کے 5 سال ہمارے کام لے کے جیسے حکومت گیا وہ چھوڑ کے چلے گئے، لیکن حافظ آج ہمارا پارٹی میں ہے 30 نمبر ڈویژن سے، اس کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ابھی نہ میں ایم ایل اے ہوں، نہ ہی میں ایم ایل اے ہوں، نہ ہی ہمارے پاس حکومت ہے۔ حکومت کانگریس پارٹی کے پاس ہے، لیکن پھر بھی بی آر ایس پارٹی کو چن کے حافظ جو آ رہا ہے، اتنا 200 لوگوں کو، نوجوانوں کو لے کے جو آ رہا ہے۔ نظام آباد کے پولیس کمشنر پی سائی چیتنیا نے کہا ہے کہ 2 ویلر اور 3 ویلر گاڑیاں چوری کر کے بیچنے والے 5 افراد کے گروہ کے 2 ارکان اور گاڑیاں خریدنے والے 2 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس سے 9 آٹو اور 3 موٹر سائیکلیں برآمد کی گئی ہیں۔ چوری کی گاڑیاں خریدنے والے گینگ کے کارندوں شیخ فضل اور محمد نواز کے علاوہ محمد عمران اور الیاس کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ دیگر 3 فرار ہیں۔ ఆటో మరియు బైక్ దొంగతనాలు చేసి ఒక గ్యాంగ్ పట్టుకోవడం జరిగింది। విషయంలోకి వస్తే పట్టుకున్న అక్యూజ్లు షేక్ ఫజీల్ ఆటో నగర్ వాస్తవ్యుడు నిజామాబాద్, తర్వాత మహమ్మద్ నవాజ్ ఇతను కూడా ఆటో నగర్ నిజామాబాద్ వాస్తవ్యుడు। వీళ్ళు ఈజీ మనీకి అలవాటు పడి డబ్బుల కోసం ఆటోల్ని ఇంటి దగ్గర ఉన్న ఆటో تلنگانہ جن سمیتی کے ریاستی صدر پروفیسر کودنڈا رام نے مطالبہ کیا ہے کہ مقامی اداروں میں بی سی کے لیے 42% ریزرویشن نافذ کیا جائے اور تحفظات کے مسئلے کو 9ویں شیڈول میں شامل کیا جائے اور قانون میں ترمیم کی جائے۔ تلنگانہ بند کو کامیاب بنانے کے لیے کودنڈا رام نے بی سی جے اے سی کی جانب سے بشیر باغ جگجیون رام مجسمے سے ٹینک بنڈ امبیڈکر مجسمے تک نکالی گئی ریلی میں شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے واضح کیا کہ جن سمیتی پارٹی بی سی جے اے سی کی طرف سے بلائے گئے تمام تلنگانہ بند کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ انہوں نے تمام تلنگانہ جن سمیتی صفوں سے ہفتے کو منعقد ہونے والے تلنگانہ بند میں شرکت کی اپیل کی۔ پارٹی کی ضلعی کمیٹی کے کنوینر پروفیسر پی این وشویشور راؤ نے کہا کہ مرکزی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ بی سی کے لیے تحفظات کو نافذ کرے۔ سنگاریڈی ضلع کلکٹر پی پرونیا نے کہا ہے کہ طلبہ اعلیٰ اہداف صرف اسی صورت میں حاصل کر سکتے ہیں جب وہ تجزیاتی اور سوچ سمجھ کر مطالعہ کریں۔ کلکٹر نے سلطان پور کے جے این ٹی یو کالج میں منعقدہ کیریئر گائیڈنس پروگرام میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اور طلبہ کو ترغیبی تجاویز دی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کلکٹر نے کہا کہ سول سروس صرف ایک امتحان نہیں، یہ ایک ایسا موقع بھی ہے جو ملک کی خدمت کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے طلبہ کو ان امتحانات کی تیاری کے دوران نظم و ضبط، استقامت اور ٹائم مینجمنٹ جیسے پہلوؤں کی عادت ڈالنی چاہیے۔ انہوں نے طالب علموں کو یو پی ایس سی اور سول سروسز کے امتحان کے پیپر پیٹرن، مضمون کا انتخاب اور جواب لکھنے کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ انہوں نے کہا کہ عام فہم کے ساتھ ساتھ عصری مسائل پر آگاہی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو طالب علم تجزیاتی ذہن کے ساتھ ساتھ پڑھتا ہے اسے ہمیشہ سوال کرنے والا ہونا چاہیے اور نئی راہیں تلاش کرنی چاہیے۔ لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی آسام کے کامروپ ضلع کے سوناپور پہنچے، جہاں انہوں نے انجہانی گلوکار زبین گرگ کے آخری آرام گاہ پر خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے شمع روشن کی دعا کی اور زبین کے اہل خانہ سے ملاقات کر کے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ زبین گرگ، جنہیں آسام میں پیار سے زبین دا کہا جاتا تھا، حال ہی میں سنگاپور میں اسکوبا ڈائیونگ کے دوران سمندر میں ڈوبنے سے انتقال کر گئے تھے۔ ان کی موت کے بعد پورے آسام میں سوگ کی فضا پھیل گئی۔ وہ صرف ایک گلوکار نہیں بلکہ آسام کی ثقافت کے نمائندے سمجھے جاتے تھے۔ راہل گاندھی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں موضوع سے بھٹکنا نہیں چاہتا کیونکہ آج کا دن تعزیت اور محبت کا ہے۔ ہم زبین گرگ سے محبت کرتے ہیں، ہم انہیں عزت دینا چاہتے ہیں، لیکن سب سے پہلے شفافیت اور انصاف ضروری ہے۔ جو کچھ سنگاپور میں ہوا وہ پورے آسام کو معلوم ہونا چاہیے اور جتنی جلد یہ حقیقت سامنے آئے اتنا بہتر ہوگا۔
बांग्लादेश में इस्तखासा की वकीला ने अदालत से मुतालबा किया है कि मफरूर साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना को सजाए मौत दी जाए। TRT वर्ल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना के लिए सजाए मौत की दरख्वास्त कर दी। शेख हसीना पर 2024 में होने वाले मुजाहरों को दबाने का हुक्म देने के इल्जाम में मुकदमा चलाया जा रहा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ताजुल इस्लाम ने समाअत के दौरान कहा, हम ज्यादा से ज्यादा सजा का मुतालबा कर रहे हैं। मामूली कत्ल के लिए सजाए मौत एक मामूल है, 1400 कत्ल के लिए वो 1400 मरतबा फांसी की मुस्तहक हैं। ताजुल इस्लाम ने कहा कि शेख हसीना एक तजुर्बेकार मुजरिम है जिसने अपनी दरंदगी पर कोई पछतावा नहीं दिखाया। उनका वाहिद मकसद मुस्तकिल तौर पर इक़्तिदार में रहना था। अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद व शुमार के मुताबिक बदामनी के दौरान कम अज़ कम 1400 अफराद हलाक हुए थे। इनमें से ज़्यादातर सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों जाँ बहक हुए थे। अमेरिका के सबसे बड़े तिजारती इदारे US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर किया। ये मुकदमा H-1B वीज़ा दरख्वास्तों की फीस से मुत्तल्लिक़ है जिसे हुकूमत ने $1 लाख मुकर्रर किया। चैम्बर ने इस फीस को गैर कानूनी करार देते हुए कहा कि इससे अमेरिकी कंपनियों को भारी नुकसान पहुंचेगा और आलमी मियार के माहिरीन को भर्ती करना नामुमकिन हो जाएगा। वाशिंगटन की एक ज़िले अदालत में दायर करदा दरख्वास्त में कहा गया है कि अगर ये फीस नाफिज की गई तो अमेरिकी कंपनियों को या तो अपने मुलाजिमती अखराजात बढ़ाने पड़ेंगे या उन्हें अपनी टीम में माहिर अफराद की तादाद कम करना पड़ेगी, जबकि घरेलू मार्केट में मुनासिब मुतबादिल दस्तयाब नहीं। चैम्बर ने सदर ट्रंप के इस हुक्म को गैर कानूनी और अमेरिका के इक़्तिसादी हुरीफों के लिए फ़ायदेमंद करार दिया। दरख्वास्त में मज़ीद कहा गया है कि ये ऐलान महज गुमराहकुन पॉलिसी नहीं बल्कि कानूनी हुदूद की खिलाफ वर्जी। सदर के पास गैर मुल्की शहरियों को अमेरिका में दाखिले पर इख्तियार, लेकिन ये इख्तियार कानून की हुदूद के तहत और कांग्रेस के मंजूर शुदा क़वानीन की सरे खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।